امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خوارج کے بارے میں کہا ہے، شیطان، خوارج کا شیطان سویا ہوا تھا. خوارج کا شیطان سویا ہوا تھا. کب تک سویا ہوا تھا؟ 3 خلفائے راشدین کے زمانے تک. ابو بکر کا زمانہ سویا ہوا تھا، اور حضرت عمر کا زمانہ سویا ہوا تھا، اور اسی طریقے سے حضرت عثمان کا زمانہ سویا ہوا تھا. جیسے حضرت عثمان کا قتل ہو گیا، اس کے بعد یہ لوگ جری ہو گئے، یہ لوگ بہادر ہو گئے. شیطان ان کا جاگ اٹھا، شیطان ان کا جاگ اٹھا. اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا کہ فکر، بغاوت کی فکر ہر زمانے میں رہی ہے، لیکن ظاہر نہیں ہو سکی. خلفائے راشدین کی اس قوت کی وجہ سے ظاہر نہ ہو سکی. جیسے خلفائے راشدین کی قوت ذرا کم ہوئی، یا یوں کہیے کہ یعنی تینوں خلفاء اس دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد حضرت علی کے زمانے میں یہ لوگ اٹھے. پھر کہا کہ مخمون لما کان المسلمین مجتمعین. اور اس کی وجہ یہ کیا تھی؟ شیطان کے سونے کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ایک تھے، مسلمانوں کی ایک طاقت تھی، مسلمان یہ ایک بات کے اوپر، ایک کلمے کے اوپر جمع تھے. اس وجہ شیطان وہاں اپنی یعنی یہ فکر وہاں نہیں چلا سکا. پھر اس کے بعد جیسے ہی تینوں خلیفہ اس دنیا سے چلے گئے، تو وہاں پر خروج اور بغاوت کا راستہ کھول دیا شیطان نے. چنانچہ حضرت علی کو انہوں نے کافر کہا، معاویہ کو کافر کہا، اور اسی طریقے سے ان کے جتنے بھی متبعین تھے ان کو کافر کہا، ان سے انہوں نے جنگیں کی. اور عورت طائفین بالحق علی بن ابی طالب رضی اللہ، اور آخر کار ان کو قتل کیا، خوارج کو قتل کیا اور خوارج سے جنگ کی. کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. واقعہ یہ تھا کہ جس وقت حضرت علی اور معاویہ کے جنگ ہوتے تھے، یہ اس کے بارے میں ہم کو اعتقاد رکھنا ہے، جیسا کہ عمر ابن عبدالعزیز جن کو خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان جنگوں میں شریک ہونے سے بچا لیا، اس لیے ہماری زبانوں کو بھی بچا لینا چاہیے. کہنا چاہیے کہ صحابہ نے اجتہاد کیا، اجتہادی غلطی کی وجہ سے آپس میں جنگیں ہوئی. بلکہ وہاں پر جنگیں کیوں ہوئی؟ انہی خوارج کی وجہ سے جنگیں ہوئی، انہی خوارج کی وجہ سے جنگیں ہوئی. جس وقت شام اور عراق دونوں کی فوجیں مل گئی، شام کی فوج سے مراد حضرت معاویہ کی فوج تھی، عراق کی فوج سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج تھی. دونوں کے اندر جنگ ہوئی، تو اس وقت عراق والوں نے تلوار کے اوپر یعنی نیزوں کے اوپر قرآن اٹھائے، کہا کہ یہ فیصلہ. اور یہ اٹھانے والے کون تھے؟ کون تھے اٹھانے والے؟ یہ بھی خوارجی تھے، خوارجی تھے. انہوں نے کہا کہ لا حکم الا للہ، دیکھو قرآن کا فیصلہ اس کو مان لیں گے، سب ایک ہو جاؤ. تو ایک ہونے کا مطلب یہ کہ یعنی ایک ہونے کے قریب ہی تھے اس وقت انہوں نے اٹھائی تھی. تو اس کے بعد پھر جنگ رک گئی. جنگ رکنے کے بعد آپس میں مفاہمت ہونے لگی. مفاہمت ہونے کے لیے حضرت یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا گیا، لیکن خوارج نے روک دیا، کہا کہ کسی اور کو بھیجو. یعنی حضرت ایک طرف حضرت عمار بن یاسر، حضرت یعنی حضرت عمار بن یاسر نہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی ایک طرف سے بھیجا گیا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک طرف سے بھیجا گیا. دونوں نے آ کر یعنی فیصلہ کیا. فیصلے کے بعد جنگ ختم ہونے والی تھی. ایسے میں کہا کہ خوارج نے کہا کہ لا حکم الا للہ، یہاں جو انسانوں کو حکم بنایا گیا ہے، انسانوں کا حکم چل نہیں سکتا، حکم تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت کہا تھا کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل. یہاں یہ لوگ کہتے ہیں لا حکم الا للہ، حکم اللہ کا ہونا چاہیے، یہ کلمہ حق ہے، لیکن اس کے پیچھے باطل جمع ہے، اس کے پیچھے باطل کا ارادہ ہے، باطل کی نیت ہے. اور حقیقت میں ان کا نعرہ، خوارج کا نعرہ یہی تھا. اور آج بھی خوارج کا یہ رکھنے والے، مائنڈ رکھنے والے، خوارج کی فکر رکھنے والے آج بھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ لا حاکم الا اللہ، حکم اللہ کا ہونا چاہیے، حاکم اللہ. حالانکہ ہم کو تو جو کلمہ سکھایا گیا لا الہ الا اللہ لا معبود بحق الا اللہ، لیکن یہاں پر خوارج کی فکر رکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ لا حاکم الا اللہ. یہ بہت غلط کلمہ ہے. اس وقت انہوں نے اٹھایا. اور اس وقت ایک شخص تھا جس کا نام ابھی اس کا نام تھا، یعنی نام اس وقت میں یہاں بھول رہا ہوں. تو بہرحال ایک شخص انہی کے درمیان میں سے نکلا، اور نکل کر سب سے پہلے
حضرت علی کی فوج کی طرف گیا، ایک آدمی کو قتل کر دیا، حضرت معاویہ کی فوج کی طرف گیا، ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور دونوں لشکروں کے درمیان میں آیا اور اگر کہا کہ میں معاویہ سے بھی بری ہوں، برات کا اعلان کرتا ہوں، علی سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں، اور اس وقت فوجیوں میں سے ایک سچا مسلمان اترا، صحابہ سے برات کا اعلان کرتا ہے، تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ فکر جو وہاں پر پیدا ہوئی تھی، جیسے ہی جب فوجیں دونوں الگ الگ ہو گئی، مفاہمت ہو گئی، حضرت علی کی فوج عراق آ گئی، کوفہ پہنچ گئی، کوفہ پہنچنے کے بعد جو اعلان جو اس نے کیا تھا وہ اعلان بعض لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا، چنانچہ حضرت علی کی فوج سے کچھ لوگ الگ ہو گئے، یہی لوگ خوارج کہلائے۔ یہ حرورہ نامی مقام پر جا کر وہاں سے انہوں نے تیاریاں شروع کی، اور اس کے بعد ان خوارج اور مسلمانوں کے درمیان میں کئی جنگیں ہوئی تھی، بہت جنگوں کے بعد وہ لوگ شکست کھائے۔ آخر کار یعنی دیکھیں قال فی المحکمتی وطعنوا فی عثمان رضی اللہ عنہ للاحداث التي عدوها علیہ وطعنوا فی اصحاب الجمل واصحاب الصفین۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ انہی خوارج میں سے ایک گروپ ہے، ان کو محکمہ کہا جاتا ہے۔ محکمہ کا مطلب تحکیم کا انکار کرنے والے، حضرت معاویہ اور علی کے درمیان میں جو مفاہمت ہو رہی تھی اس کا انکار کرنے والے، ان لوگوں نے حضرت علی کو کافر کہا، حضرت عثمان کو کافر کہا، اور ان کے یعنی حضرت عثمان کو قتل کیا، حضرت علی کو کافر کہا، اور اسی طریقے سے اصحاب جمل جتنے بھی ہیں، جمل کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے، دونوں طرفین کو انہوں نے یعنی کافر کہا، اور اسی طریقے سے صفین کے اندر جو لوگ شریک ہوئے تھے ان تمام کو کافر کہا۔ اور انہی میں سے ایک قوم ہے ازارقہ کے جن کا نام ہے خوارج میں سے، انہوں نے بعد ان کا اعتقاد ذکر کرنے کے بعد انہیں کہا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی کافر کہا ہے، اور اسی طریقے سے جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عثمان کو، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو، حضرت عائشہ کو، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان تمام کو انہوں نے بلکہ پورے مسلمان کو انہوں نے کافر کہا ہے، بلکہ ان کے بارے میں کہا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ چند علماء کے اقوال تھے۔ اب آئیے خوارج کی اصل غلطیاں کیا ہیں، بڑی بڑی غلطیاں کیا ہیں۔ تمام باتیں تو یہاں نہیں پیش کی جا سکتی، تو غلطیاں کیا وہ بتائے جائیں۔ وقت ہو چکا ہے، ذرا بریک دے کر پھر اس کے بعد انشاءاللہ جی ہم بریک دیں گے۔ تو یہاں تک کہ بہت سی باتیں آ چکی ہیں، خوارج کیسے پیدا ہوئی ہے، اور ان کی فکر کیا ہے، اور ان کی یعنی ان کے بارے میں علماء کرام نے کیا کہا ہے، یہ باتیں آ گئی ہیں۔ اب جو اصل بات آنے والی ہے وہ یہ کہ ان کی کیا غلطیاں تھیں، اس سے ہم کو کیسے بچنا، یہی تو اصل مقصد ہے۔ خوارج جو اصل خوارج سے دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی فکر آج بھی مسلمانوں کے صفوف میں پل رہی ہے، ان کی جو فکر ہے وہ آج بھی مسلمانوں کے صفوں میں، مسلمانوں کے اندر پل رہی ہے۔ اس فکر کو کیسے دور کرنا ہے، ان کی فکر کیا تھی، ان کی غلطیاں کیا تھی، معلوم کر کے ان غلطیوں سے بچنا، یہ اصل اس محاضرے کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ باتیں انشاءاللہ آئندہ محاضرے میں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ اسی پر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جن نیک مقصد سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ان نیک مقصد کو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ایسے غلط خیالات اور غلط مناہج سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام نوجوانوں کو جو اسلام کے نام پر آج کھڑے ہوئے ہیں، ان تمام کا اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ بتائے، صحیح منہج پر انہیں چلائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو باطل فرقوں کے خرافات سے بچا کر صحیح راستے پر لگا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا ہے، لیکن وہ کس کے ذریعے عمل کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم جیسے انسانوں کے ذریعے عمل کروائے گا۔ مثال کے طور پر ایک میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان میں سے ایک بڑے آدمی کو یعنی بیوی کی طرف سے، ان میں سے ایک بڑے آدمی کو یعنی شوہر کی طرف سے، دونوں کو لاؤ، ان کو حکم بناؤ، فیصلہ کرنے والے بناؤ۔ وہ لوگ قرآن حدیث کو فالو ہوں گے، فالو ہو کر فیصلہ کریں گے، اتنا تو کرنا ہے نا۔ تو وہاں پر ویسے ہی کیا تھا، حضرت علی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حضرت معاویہ نے کس کو بھیجا؟ عمرو بن العاص کو بھیجا، دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ جنگ یہاں سے ختم ہو جائے، جنگ ختم ہو گئی۔ تو اس چیز کو خوارج برداشت نہیں کر سکے،
کہ لا حکم الا للہ. تو یہاں پر ایک اور نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں توحید کے بارے میں، کیونکہ توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء کی صفات کے ساتھ ہے. یہاں پر توحید حاکمیت بھی کچھ لوگ بیان کرتے ہیں. وہ کیسے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. سورہ زاریات کے اندر آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمام انسانوں کو صرف عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ تو ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حاکمیت کے بھی لیے انسان کو پیدا کیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ اول انسان کے بارے میں کہا گیا. اول انسان کے بارے میں. خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ گزشتہ قوم جو گزر چکی تھی اس کی جگہ ایک دوسری قوم کو ہم لانے والے ہیں. یہ ہے یہاں مطلب. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خلیفہ سے مراد حضرت ابوبکر جیسے خلیفہ بنے، جیسے عثمان خلیفہ بنے، عمر خلیفہ مراد نہیں ہے. اس کی جگہ یہ قوم آئے گی اور پوری کائنات کے جتنے بھی وسائل ان سے فائدہ اٹھائے گی، اللہ کی عبادت کرے. یہ مطلب ہے. وہاں حاکمیت مطلب نہیں ہے. حاکمیت کو لوگوں نے مانا لیا ہے. اور آج کچھ لوگ مختلف ممالک کے اندر حکومت ہماری آ جائے تو ہم پورا اسلام نافذ کر سکتے ہیں. یہ ایک فکر چل پڑی ہے. یہ بالکل غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کفار مکہ سے جب بات ہو رہی تھی تو کفار مکہ نے یہی بات پیش کی، اے محمد اس کے پیچھے تم کیا چاہتے ہو؟ کہ حکومت چاہتے ہو؟ ہم حکومت دے دیں گے. تو اللہ کے رسول کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہاں مجھے حکومت چاہیے. حکومت لے لیتے. حکومت لے کر پورے مکے کے اوپر یا پورے عرب کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر اسلام نافذ کر دیتے. کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ مقصد نہیں. یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ دلوں کو بدلنا مقصد تھا. جب دل بدل جائیں گے تو خود بخود لوگ اسلام کے اوپر عمل کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. اور ایک بات، اور ایک نقطہ میں بتاتا چلوں. اور ایک نقطہ یہ کہ جو لوگ توحید حاکمیت کی جو بات کر رہے ہیں وہ اس طرح کے لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ. عبادت کا حق سوائے اللہ کے کوئی نہیں رکھتا. صرف اور صرف عبادت کا حق کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. اچھا، کچھ لوگوں نے اس کا مطلب کیا لیا؟ لا حاکم الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب لا حاکم الا اللہ، نہیں ہے کوئی حاکم سوائے اللہ کے. بات تو صحیح ہے نا، حکومت اللہ ہی کی چلے گی نا، لیکن معنی غلط ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ لا حاکم الا اللہ، تو یعنی حاکم سوائے اللہ کی کوئی نہیں ہے. رازق کوئی دوسرا ہے کیا؟ بات آئے گی نا. خالق کوئی دوسرا ہے کیا؟ مالک کوئی دوسرا ہے کیا؟ یہ بات آئے گی نہیں. اس لیے کئی کلمے بنانا پڑے گا. لا رازق الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، لا محی الا اللہ، لا ممیت الا اللہ. کئی کلمے بنانے پڑیں گے جتنے اللہ کی صفات ان تمام صفات. اس کے بجائے لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ جب کہہ دیں گے تو نہیں ہے کوئی معبود دے برحق سوائے اللہ کے. معبود وہی ہے جو حاکم ہے، معبود وہی ہے جو رازق ہے، معبود وہی ہے جو خالق ہے. سب کا خالق، سب کا مالک معبود ہے. تو معبود کہتے ہیں ساری صفات اس کے اندر آ گئی. تو ذرا سا باریک چیز ہے، سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں. تو یہاں پر توحید الوہیت کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. حکومت اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ولم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی توحید کو اپناتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آگے چل کر ہم ان کو خلیفہ بنا دیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کر لے گا. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ خود بنا دے گا، وقت آئے گا تو ہم کو حاکم. ہم کو کیا کوشش کرنی ہے؟ ہم صحیح عابد بنیں، اللہ کی عبادت صحیح طور پر ہم اپنائیں. اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق سے نوازے. جی دیکھیں، طاغوتی نظام کے بارے میں جو بات آ رہی ہے، نظام کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی کسی کافر کو دے سکتا ہے جب تک وہ امن قائم رکھے، ظلم نہ کرے. ہماری حکومت آنے تک اس کا سپورٹ ہم کریں گے. اس لیے ہم نے وعدہ کیا، ہم نے عہد کیا ہے، اس ملک کے میں رہتے ہوئے ہم نے عہد کیا ہے اس حکومت سے کہ تم کو ہم حاکم مان لیے ہیں. عہد کیا ہے. ہاں، ہمارے اپنے دین سے ٹکرائے، دین کے احکامات سے ٹکرائے، ہمیں عبادت کرنے کی اجازت نہ دے تو اس وقت ہم لڑیں گے.